بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹے کی وفات کے بعد میری بیوی بہت اداس اور پریشان رہتی۔ چند مہینوں بعد سامنے والے مکان میں اسلم صاحب کی فیملی شفٹ ہوئی۔ ان کا 10 سال کا بیٹا تھا، اکثر ہمارے گھر آنے لگا۔ میری بیوی کی اس سے اچھی دوستی ہو گئی، اب وہ خوش رہتی۔ اس دن اسلم صاحب کے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ کچھ تحائف لے کر جب میں ان کے گھر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ یہ کہانی جو میں آپ سب بہن بھائیوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، سمجھ نہیں آتی کہ یہ میری کہانی ہے یا میری شریک حیات کی کہانی ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے یہ کہنا مناسب ہوگا یہ ہمارے دکھ کی کہانی ہے، یا پھر شاید یہ بھی بات غلط ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ یہ ماں کی ممتا کی کہانی ہے۔ آپ بھی سنیے، یقیناً آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی۔ میرا نام فاروق عدیل ہے اور میں ہارون آباد شہر کا رہنے والا ہوں۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھے عہدے پر فائز ہوں۔ جیسے ہی میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوا، والدین نے میری شادی بھی کر دی۔ میری شادی اپنی خالازاد خزالہ سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد ہماری زندگی بڑی پرسکون انداز میں گزر رہی تھی۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ گھر میں ہم کل 4 ہی افراد تھے، میری بیوی غزالہ اور میرے ماں باپ۔ میری زندگی جیسے گل و گلزار تھی۔ سچ کہوں تو میں اپنی زندگی میں بڑا ہی خوش اور مطمئن تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا اس بات پر کہ میرا گھر میرے لیے سکون اور اطمینان کی جگہ ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر اب تک میں اور غزالہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ مگر ابھی ہم دونوں میاں بیوی کو یہ کمی اتنی کھٹکتی نہیں تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ فی الحال ہمیں کوئی کمی محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں، اولاد کی خواہش ضرور تھی۔ ہر شادی شدہ جوڑے کی طرح ہمارا بھی ارمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد اولاد کی نعمت سے نواز دے، ہم بھی اپنی گود میں بچے اٹھائیں، اس کے لاد اٹھائیں۔ لیکن یہ کمی ہماری زندگی اور ہماری محبت پر حاوی نہیں تھی۔ اس کمی کے باوجود ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے، مطمئن تھے، لیکن ہم سے زیادہ ہماری اولاد کا انتظار ہمارے والدین کو تھا۔ اپنی امی کو میں نے پہلے دبے الفاظوں میں یہ بات سمجھائی کہ غزالہ کے سامنے اس بات کا ذکر مت کیا کریں۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ اولاد دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ جب کن کہے گا تبھی یہ ممکن ہوگا۔ ہم اس کے کن کے محتاج ہیں، لہٰذا کسی بھی انسان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اسے ہم اس کمی کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ امی میری اس بات کو سمجھ گئیں، لہٰذا صرف خدا کے حضور گڑ گڑا کر میرے لیے دعا ہی کیا کرتی۔ لیکن یہ انتظار ہی رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت کا پہیہ گھومتا رہا، وقت گزرتا رہا اور ہماری شادی کو 10 سال گزر گئے۔ جب 10 سال بعد ایک طرح سے نا امیدی ہوئی اور مایوسی، کہنا تو کفر ہے، خدا کی رحمت سے مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن جیسے انتظار ختم ہوا تھا اب انتظار بھی نہیں تھا۔ جب ہم نا امید ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے امید کا دیا جلا دیا۔ شادی کے پورے 10 سال بعد غزالہ امید سے ہو گئی تھی۔ ہمارے تو جیسے پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ خوشی اتنی تھی کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ گھر کا ایک ایک فرد نئے مہمان کی آمد کا منتظر تھا اور اس کے استقبال کے لیے پرجوش اور تیاریاں کر رہا تھا۔ اور پھر آخرکار ایک دن گن کر ہم نے یہ 9 ماہ کا عرصہ مکمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ بیٹے کا نام ہم نے فرحان رکھا۔ فرحان ہمارا اکلوتا بیٹا تھا اور پھر بڑی منتوں، مرادوں اور بڑے سالوں کی دعاؤں کا ثمر تھا، لہٰذا وہ گھر بھر کی آنکھ کا تارا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور دھیرے دھیرے ہمارا بیٹا بڑا ہو رہا تھا۔ بچپن میں کہانیاں سنا کرتے تھے کہ ایک جن کی جان ایک طوطے میں قید ہوتی ہے۔ جی ہاں، بالکل، فرحان بھی ہمارے لیے وہی طوطا تھا۔ گھر کے ہر فرد کی جان فرحان میں اٹکی ہوئی تھی اور خاص طور پر اس کی ماں کی۔ فرحان کے کان میں درد بھی ہوتا تو میری بیوی کی جان پر بن آتی۔ مگر خیر، وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا بیٹا 8 سال کا ہو گیا۔ فرحان 8 سال کا ہو چکا تھا اور اب تک وہ ہماری اکلوتی اولاد ہی تھا۔ فرحان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزید اولاد سے نہیں نوازا، مگر ہم
پر ہم تو اس پر بھی بہت خوش تھے، ہمارے لیے فرحان کافی تھا۔ ہم دن رات اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے، مگر پھر اچانک ہی تقدیر نے ایک ایسا پلٹا کھایا جس نے ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ موسم بدل رہا تھا اور اس بدلتے موسم میں بخار کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف کئی لوگ بخار میں مبتلا تھے۔ فرحان کو بھی بخار ہو گیا اور ہم نے ڈاکٹر کو چیک کروایا اور اس کو دوا دے دی، اور ہمیں پوری امید تھی کہ 1-2 دن دوائی کھانے کے بعد فرحان صحت مند ہو جائے گا، کیونکہ وہ بخار ہی تھا۔ مگر یہ صرف بخار نہیں تھا، یہ ایک جان لیوا بخار تھا۔ بخار نے فرحان کو بری طرح جکڑ لیا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور فرحان کا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہم ہر وہ کوشش کر رہے تھے اور ہر وہ اس جگہ جا رہے تھے جہاں سے ہمیں ذرا بھی امید تھی، مگر کہیں سے بھی بات نہ بن سکی، اور آخرکار 8ویں دن فرحان ہمیں روتا ہوا چھوڑ کر اس دنیا سے روانہ ہو گیا۔ یہ صدمہ نہیں تھا، یہ قیامت تھی۔ دل تھا جیسے پھٹنے کو تیار تھا، اور خاص طور پر میری بیوی، اس کی حالت تو پاگلوں جیسی تھی۔ دن رات گھر کا ہر ایک فرد اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتا اور ہر وقت نم آنکھوں کے ساتھ فرحان کو آوازیں دیتی، اور یہ درد بھری آوازیں سن کر میرا دل غم سے نڈھال ہو جاتا۔ فرحان کی موت کے اس صدمے سے نکلنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ بہت زیادہ وقت لگا ہمیں سنبھلنے میں، اور خاص طور پر میری بیوی تو اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانا پڑا، اور پھر تقریباً 6 ماہ کے دوران دھیرے دھیرے اس کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ فرحان کی وفات کے 3 سال کے اندر ہی میری امی اور ابا بھی ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 4تھے سال کمپنی نے میرا تبادلہ ایک دوسری برانچ میں کر دیا، اور مجھے اپنا یہ گھر چھوڑ کر وہاں شفٹ ہونا پڑا۔ یہ نئی جگہ جہاں ہم دونوں شفٹ ہوئے تھے ظاہر ہے ہمارے لیے انجان تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہمارے گھر کے بالکل ساتھ والا جو گھر وہ خالی پڑا تھا، وہ باقی گھر بھی تھوڑا فاصلے پر بنے ہوئے تھے، لہٰذا کوئی ہمسایہ بھی نہیں تھا۔ یہاں اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد غزالہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتی رہتی، مگر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ یہاں بھی ایڈجسٹ ہو چکی تھی۔ ہمیں یہاں اس نئے گھر میں شفٹ ہوئے 3 ماہ ہی ہوئے تھے کہ ایک دن جب شام کے وقت میں اپنے کام سے واپس لوٹا تو غزالہ بڑی خوش تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا، خیریت ہے؟ آج تو چہرے پر بڑی خوبصورت مسکان بکھری ہوئی ہے۔ جو ابا جواباً غزالہ کہنے لگی کہ خبر ہی خوشی کی ہے، آپ کو سناؤں گی تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، اچھا، واہ بھائی، ایسی کیا خوشی کی خبر ہے بھائی، جلدی سے سناؤ۔ تو غزالہ کہنے لگی، ہمارے ساتھ والا مکان وہ خالی نہیں رہا، نئے لوگ وہاں آ چکے ہیں۔ اس نے بڑے جوش سے مجھے یہ خبر سنائی۔ میں نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور کہا، یہ تو بڑی اچھی خبر ہے، چلو اچھا ہے، ہمارا ہمسایہ آباد ہو، اللہ کرے اچھے لوگ ہوں۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو غزالہ کہنے لگی، صرف اچھے نہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، میں تو مل کر بھی آئی ہوں۔ میں نے کہا، واہ، تم بڑی تیز ہو۔ پھر کھانا کھانے کے دوران غزالہ نے مجھے بتایا کہ دونوں میاں بیوی ہیں اور ان کا ایک 12 سال کا بیٹا ہے جس کا نام سہیل ہے۔ وہ بہت ہی پیارا بچہ ہے۔ جتنی دیر ہم بیٹھے کھانا کھاتے رہے، غزالہ ان لوگوں کی مسلسل تعریف کیے جا رہی تھی۔ غزالہ کو خوش دیکھ کر میں اندر سے خوش اور مطمئن تھا۔ وقت گزرتا رہا اور ساتھ والے ہمسائے نعیم صاحب کی فیملی سے غزالہ کی اچھی دوستی ہو گئی، خاص طور پر ان کا بیٹا سہیل۔ وہ تو اکثر ہمارے گھر پایا جاتا اور جب بھی ہمارے گھر آتا گھنٹوں گزار جاتا۔ جیسے ہی وہ بچہ ہمارے گھر آتا، غزالہ اس کی پسند کی کوئی نہ کوئی چیز بنا لیتی اور اس کے ساتھ کھیلتی، باتیں کرتی۔ غزالہ بہت خوش تھی، مگر یہ خوشی بھی وقتی ہی ثابت ہوئی۔ نعیم صاحب کی فیملی کو یہاں سے شفٹ ہوئے 1 سال ہو چکا تھا، اور پھر 1 سال بعد وہ لوگ یہاں سے چلے گئے۔ نعیم صاحب کا تبادلہ کسی دوسرے شہر میں ہو چکا تھا، اس لیے وہ لوگ چلے گئے تھے۔ نعیم صاحب کی فیملی کے جانے کے بعد غزالہ پھر سے اداس رہنے لگی۔ ان کے بیٹے سہیل کے ساتھ غزالہ کی کافی دوستی ہو چکی تھی، اس کا دن اچھا گزر جاتا تھا، مگر اچانک سے وہ لوگ چلے گئے اور ان کے جانے کا اثر ہمارے گھر پر بہت زیادہ نظر آ رہا تھا۔ میری بیوی ہر وقت خاموش اور اداس نظر آتی اور دل ہی دل میں اس کے لیے دعا گو تھا۔ ویسے تو میں جانتا تھا کہ چند دن کی بات ہے، 1-2 ہفتے بعد اس بات کو بھی دل سے قبول کر لے گی، وہ لوگ چلے گئے ہیں۔ خیر، اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ میرا سارا دن تو اپنی جاب پر گزر جاتا، جبکہ غزالہ سارا دن اکیلی
گھر پر رہتی۔ نعیم صاحب کی فیملی کو گئے تقریباً 6 ماہ گزر چکے تھے جب ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ میں وہ آفس میں اپنے کام میں مصروف تھا جب فون پر غزالہ کی کال آنے لگی۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ جلدی سے فون ریسیو کیا اور کہیں خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی نہ ہو، کیونکہ عموماً غزالہ مجھے کام کے دوران کبھی بھی فون نہیں کرتی تھی۔ میں جیسے ہی فون آن کر کے کان سے لگایا تو غزالہ کی آواز مجھے سنائی دینے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ فاروق، ایک خوشی کی خبر ہے، نعیم صاحب کی فیملی واپس آ چکی ہے۔ سچ کہوں تو یہ خبر سن کر مجھے واقعی بہت خوشی ہوئی تھی۔ اپنے سے زیادہ مجھے غزالہ کا خیال تھا اور نعیم صاحب کی فیملی کے آ جانے سے غزالہ خوش اور مطمئن رہے گی، اور مجھے اس کے علاوہ اور کیا چاہیے۔ اس دن بھی جب آفس سے گھر واپس آیا تو غزالہ بہت خوش تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ سہیل اس سے ملنے کے لیے بھی آیا تھا۔ غزالہ کے چہرے پر بکھری ہوئی خوشی دیکھ کر مجھے اندر تک اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ نعیم صاحب کی فیملی واپس آ چکی ہے۔ میرا اپنا ارادہ بھی تھا کہ شام کو میں نعیم صاحب کی طرف جاؤں گا، ان سے ملوں گا، مگر میرے سر میں درد تھا، لہٰذا میں لیٹ ہو گیا اور کب مجھے نیند آ گئی خبر بھی نہ ہوئی، اور پھر اگلے 6-7 دن یوں ہی گزرتے گئے۔ بدلتے موسم کے پیش نظر میری طبیعت کچھ ناساز ہو گئی۔ آفس سے واپس آنے کے بعد میں بہت سستی محسوس کرتا اور اسی طرح بستر پر لیٹا رہتا۔ اکثر غزالہ میرے لیے سوپ بنا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیتی اور خود سہیل سے گپ شپ لگانے چلی جاتی۔ ہمارے گھر کی بیرونی دیوار میں ایک بڑی سی کھڑکی تھی جو کہ بالکل سہیل کے گھر کی طرف کھلتی تھی، اور غزالہ اکثر اسی کھڑکی میں بیٹھی ہوئی نظر آتی۔ وہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ سہیل باہر کھیل رہا ہے، میں کھڑکی میں بیٹھی اسے دیکھ رہی ہوں۔ اس طرح تقریباً 6-7 دن بعد جب میری طبیعت کچھ بہتر محسوس ہوئی تو اس دن میں آفس سے چھٹی لے رکھی تھی۔ شام کے وقت نہا دھو کر میں اچھا لباس پہنا اور سوچا کہ چلو آج چھٹی تو کی ہے، نعیم صاحب کی طرف مل آتا ہوں۔ مگر جیسے ہی میں نعیم صاحب کے گھر پہنچا تو دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے سوچا شاید وہ لوگ کہیں گئے ہوں گے شاپنگ یا گھومنے پھرنے۔ اس کے بعد میں اپنے گھر آیا، مگر گھر آیا تو دیکھا غزالہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میں اسی کھڑکی کی طرف گیا جہاں غزالہ مجھے بیٹھی ہوئی نظر آتی تھی۔ میں نے اسے آواز دے کر کہا، غزالہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، سہیل فٹ بال کھیل رہا ہے، اسے دیکھ رہی ہوں۔ تو میں اس کے لیے پکوڑے بھی بنا کر لائی تھی۔ وہ پکوڑوں کی پلیٹ کھڑکی میں رکھے ہوئے وہاں پر ایک کرسی رکھ کر بیٹھی تھی۔ میں چلتا ہوا اس کے پاس آگے کھڑکی کی طرف کھڑا ہوا، چاروں طرف حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر سہیل تو وہاں کہیں بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا، کہاں ہے سہیل غزالہ؟ وہ کہنے لگی، وہ سامنے کھیل رہا ہے فٹ بال کے ساتھ۔ میں حیران پریشان نظروں سے کبھی سامنے موجود خالی گراؤنڈ دیکھ رہا تھا اور کبھی غزالہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک مجھے ڈھیر ساری پریشانی نے آ گھیرا۔ سہیل کا وہاں نام و نشان بھی نہیں تھا، جبکہ غزالہ پکوڑوں کی پلیٹ بنا کر وہاں بیٹھی تھی، بقول اس کے کہ وہ سہیل کے لیے لے کر آئی تھی۔ خیر، فوراً ہی سوچتے ہوئے میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور کچھ دیر چلنے کے بعد ایک دوسرے ہمسائے کے پاس پہنچا۔ ان کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد جیسے ہی ان کے گھر مالک تنویر صاحب باہر آئے تو میں نے ان سے پوچھا، چند دن پہلے یہ جو ہمارے ہمسائے نعیم صاحب، ان کی فیملی واپس آ چکی ہے یہاں دوبارہ اس گھر میں؟ وہ کہنے لگے، نہیں فاروق، وہ تو جب سے گئے ہیں دوبارہ واپس نہیں آئے۔ یہ مکان تو تب سے خالی پڑا ہے، بلکہ چند دن پہلے یہ مالک مکان مجھے ملے تھے اور انہوں نے مجھ سے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی اچھے کرایہ دار تمہاری نظر میں ہو جنہیں مکان کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ فوراً تیز قدموں سے گھر کی جانب بھاگا۔ پیچھے تنویر صاحب مجھے آوازیں دیتے رہ گئے، فاروق کو میری بات تو سنو، ہوا کیا ہے مجھے بھی تو بتاتے جاؤ۔ مگر میرا دل اتنا بے چین اور گھبراہٹ کا شکار تھا، میرے پاس 1 منٹ کھڑے ہونے کا بھی وقت نہیں تھا۔ میں فوراً گھر پہنچا تو دیکھا غزالہ ابھی بھی کھڑکی میں بیٹھی تھی اور کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں خاموشی سے اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سہیل سے باتیں کر رہی تھی، مگر وہ سہیل کا وجود ہی نہیں تھا۔ خیر، میرے لیے یہ بہت زیادہ پریشانی کی بات تھی۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد آخرکار میں اس نتیجے پر پہنچا، میں نے شہر کے ایک سب سے اچھے سائیکولوجسٹ کا نمبر لیا، ان سے ملاقات کرنے کے وقت طے کر لیا۔ اگلے دن غزالہ کو لے کر اس ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ حالانکہ غزالہ حیران نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، بار بار پوچھ رہی تھی، یہ تم مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں لے جا رہے ہو فاروق؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میری طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے، ہم پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ میں اس
से पिला पिसला कर बातों में लगा कर डॉक्टर के पास ले आया। डॉक्टर को सारी सूरत हाल मैं पहले ही बता चुका था, लिहाजा डॉक्टर ने गजाला का इलाज शुरू कर दिया और ये इलाज काफ़ी देर तक चलता रहा। कई सेशन हमें लेने पड़े। इसके बाद डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया कि इनका कहना था कि देखिए, शादी के 10 साल बाद अल्लाह ताला ने गजाला को औलाद की नेमत से नवाजा था। वो एक इकलौता बेटा था और वो भी अल्लाह ताला ने 8 साल बाद छीन लिया। इसमें भी अल्लाह ताला की कोई मसलहत होगी, मगर ये सदमा गजाला के दिलो दिमाग पर बुरी तरह असर कर चुका है। इसके बाद जब आप लोग यहाँ से शिफ्ट हुए तो इसे सुहेल मिला। सुहेल से ज़्यादा लगाव वो इसलिए रखती है क्योंकि वो इसके बेटे का हम उम्र था। वो सुहेल की शक्ल में अपने बेटे को तलाश करती थी और जब वो फिर से संभलने लगी, जब उसने सुहेल से दिल लगाया, वो फिर से सुहेल की कंपनी को एंजॉय करने लगी। तो फिर कुछ अरसे बाद इन्हें साहब की फैमिली वहाँ से जा चुकी थी। ये सदमा एक बार फिर वो उसे अकेला कर गया। वो अपने आप को अंदरूनी तौर पर तन्हा महसूस कर रही है। अब ये इसके जहन का एक तस्वुराती ख्याल है कि वो सुहेल वापस आ चुका है। नहीं, साहब की फैमिली वापस आ चुकी है क्योंकि दिल से वो ये चाहती है, इसलिए वो ये सोचती है। जो वो सोचती है इसे लगता है कि सच हो चुका है। इसलिए मेरा मशवरा है कि एक बच्चा आप अडॉप्ट कर लीजिए। यतीम खाने में हज़ारों बच्चे हैं जो माँ बाप के प्यार को तरसते हुए हैं, जो एक घर के माहौल को तरसे हुए हैं, जो बेयारो मददगार हैं। और यहाँ आप बच्चे के लिए तरस रहे हैं। आपकी बीवी तन्हाई महसूस कर रही, तो क्यों ना आप एक बच्चे को अडॉप्ट कर लें। बल्कि सबसे बेहतर ये बात यह है कि एक बच्ची को अडॉप्ट कर लें, क्योंकि एक लड़की ज़ात को लड़के से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है और माशरे में इनकी बेयारो मददगार बच्चियों में से एक बच्ची के सर पर आपकी किफ़ालत का हाथ रखें, आप उसकी सरपरस्ती करें। उससे बेहतरीन काम और क्या हो सकता है। डॉक्टर की ये बात मेरे दिल को लगी। चंद दिन बाद मैंने गजाला के सामने इस बात को दोहराना शुरू किया। जैसे ही मैंने उसके सामने ये बात का जिक्र किया तो जैसे तैयार बैठी थी। फिर हम एक शहर के बड़े शेल्टर होम में गए और वहाँ हमने एक 4-5 साल बच्ची को, आयशा को अडॉप्ट कर लिया। आयशा बहुत खूबसूरत और प्यारी बच्ची थी। शुरू के चंद दिनों में आयशा हमारे साथ अजनबियत महसूस कर रही थी। वो खामोश रहती, मगर गजाला के प्यार और मोहब्बत ने इसका दिल जीत लिया। अब आयशा को हमारे साथ रहते हुए 1 साल का अरसा गुजर चुका है। आयशा मुझे बाबा और गजाला को मामा कहती है। हमारे घर में अब किसी चीज़ की कमी नहीं। गजाला खुश और मुतमईन है। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ और वाक़या सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।